غفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، وَنَبِّئُهُمْ، اور ان کو یہ بھی خبر دے دیجیے، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ ضیف مہمان کو ضیوف اس کی جمع آتی ہے، کہتے ہیں نا ضیافت کی آج فلاں نے ہماری۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے، فقالوا سلاما، سلام کرنے لگے، قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا، لیکن یہاں قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ جب ظاہر ہے انہوں نے سلام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر سلام کا جواب نہ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انا منکم وجلون، ہم آپ سے گھبراتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، آپ کون لوگ ہیں؟ دوسرے آیت میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ اچانک نہیں گھبرائے، بلکہ ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا رکھا، کھانے کا انتظام کیا۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہم، جب دیکھا کہ وہ بچڑے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان سے گھبرانا شروع ہو گئے۔ تو یعنی اس کو کہتے ہیں اندماج، بیچ کے بہت سارے واقعات کو حذف کر کے ٹو دا پوائنٹ بات ذکر کی جا رہی ہے۔ قال انا منکم وجلون، ہم آپ سے گھبراتے ہیں۔ قالوا لا توجل، وہ کہنے لگے آپ گھبرائیے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام نبی ہوں گے نا، تو ظاہر ہے نبی کے پاس بہت علم ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو علیم کہا۔ اور دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ ہم بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہوں گے، وہ بھی پیغمبر ہوں گے۔ قال ابشرتمونی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری سنا رہے ہو، علی مسنی الکبر، اس بات کے باوجود کہ مجھے بڑھاپے نے چھو لیا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ فبما تبشرون، تو تم کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو بھائی مجھے؟ تو یہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں یہ تھا کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ تعجب کے اظہار کے لیے اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم فرشتے ہو، یہ بھی ثابت ہو گیا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فراست سے بھی پہچان لیا، لیکن جب بھی کوئی ایسی بات بتائی جاتی ہے تو انداز یہی ہوتا ہے بھائی تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو ذرا ایکسپلین کرو، کیسے اولاد ہو جائے گی بڑھاپے میں؟ قالوا بشرناک بالحق، وہ کہنے لگے آپ تعجب نہ کریں، ہم آپ کو بالکل حق کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں، 100% برحق خوشخبری ہے یہ۔ فلا تکن من القانتین، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ ایسی باتیں تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، وہ اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے وہ اسباب کو تھوڑی دیکھتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ بھائی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہا، بلکہ میں تو ایک تعجب سے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بڑھاپے میں اکثر اولاد ہوتی نہیں ہے، تو میرے کیسے کیا صورت ممکن ہے کہ اس وقت اولاد ہو جائے گی؟ قال ومن يقنط من رحمت ربه، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھلا اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے، الا الضالون، سوائے گمراہ لوگوں کے۔ تم کیا میں ایسی گمراہی کی باتیں کر سکتا ہوں؟ تو قطعاً میں مایوس نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے، بس ایک تعجب تھا کہ بڑھاپے میں تو کسی کو آج تک ہم نے نہیں سنا اولاد مل رہی، اس لیے میں نے اس انداز سے تم سے سوال کیا، باقی اللہ کے لیے تو مجھے پتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے۔ کیسی بلاغت کی بات ہے، اور کیسا اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ پیغمبر کیسے مایوس، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتے اور مایوس ہونے والوں کو گمراہ بھی سمجھتے ہیں۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، جب یہ خوشخبری بھی مل گئی تو پھر کہنے لگے کہ اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم اصل کس کام کے لیے آئے ہو؟ اصل کس کام کے لیے آئے ہو؟ یعنی تم نے مجھے خوشخبری تو دے دی۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اصل جو آئے ہیں نا مجھے خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے، کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ آئے کسی اور کام کے لیے ہیں۔ وہ ایسے اندازہ ہوا کہ عام طور پر خوشخبری دینے کے لیے ایک فرد کو بھیجا جاتا ہے، دنیا میں ہمیشہ سے یہ رواج ہے، عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ جب کسی کو خوشخبری دینی ہوتی تو ایک بندہ جاتا تھا، اور اللہ کی عادت یہ رہی ہے کہ جب عذاب دینا ہوتا ہے نا تو فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں اوپر سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ وہ 4 یا 5 فرشتے تھے، زیادہ تعداد میں تھے، تو ان کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ اصل مجھے خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے، اگر صرف خوشخبری دینا ہوتی تو اللہ آسمان سے وہی نازل کر دیتا، یہ ایک فرشتے کو بھیج دیتا،
تو یہ جو پورا پروسیس ہے، انسانی شکل میں آ رہے ہیں اور پھر میں بچڑا رکھ رہا ہوں، اتنا تکلف ہو رہا ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہے، یہ پورا پروسیس یہ کسی اور کام کے لیے لگتا ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا اصل مقصد کیا ہے آنے کا؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی ہمیں بلاغت کی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نا لوگوں سے اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح کسی قوم میں کلچر اور رواج ہو. یہاں علماء نے بلاغت کی ایک نقطہ، بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا ہے. یہ دیکھیں، عام طور پر اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ خوشخبری کے لیے ایک شخص کو بھیجا جاتا تھا، اور جب کوئی دھمکی دینی ہوتی تھی یا کوئی مصیبت میں ڈالنا ہوتا تو زیادہ افراد جاتے تھے. ورنہ کم از کم اتنا تو رواج پکا ڈھکا تھا کہ خوشخبری کے لیے ایک ہی فرد کو بھیجا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس زمانے کے رواج کے لحاظ سے کیا کیا کہ خوشخبری کے لیے یعنی عذاب دینے کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو نہیں بھیجا. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب خوشخبری دینے کے لیے گئے ہیں 4 فرشتے یا زیادہ تعداد میں فرشتے، تو زیادہ اس لیے بھیجے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں یہ خوشخبری کے لیے نہیں آئے ہیں. جیسے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے کلچر کی اور مزاج کی رعایت کرتے ہیں. اس لیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جب بھی کسی قوم میں رہیں تو ہمیں اس کے کلچر کی اور اس کے رسم و رواج کی رعایت کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ کلچر یا وہ رسم و رواج شریعت کے خلاف نہ ہو یا اس میں کوئی نقصان نہ ہو. تو نارمل جیسے سب رہتے ہیں اور جو ان کے طور طریقے ہیں انہی طور طریقوں کے مطابق رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت کا لباس پہننے سے منع کیا. شہرت کا لباس یہ کہ ایسا یونیک قسم کا لباس جو آپ نے ہی پہنا ہوا دنیا میں اور کوئی نہ پہن رہا ہو اس کو، تو آپ دیکھنے میں ایک عجیب سے لگے اس میں، یا آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشہور کرنا چاہتے ہیں وہ لباس پہن کے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اصل کس کام کے لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف. یہ تو درمیان میں ہم نے کہا چلو آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے چلتے ہیں، اصل تو ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی عذاب کے لیے. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے. آل سے یہاں مراد ہے جو لوط علیہ السلام کے رشتہ دار اور جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے. رشتہ دار بھی داخل ہیں اس میں اور اہل ایمان بھی داخل ہیں، سوائے ان لوگوں کے. انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کے سب کو ہم نجات دے دیں گے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو. اب اس سے وہم ہوتا تھا کہ آل میں تو سب سے پہلے بیوی داخل ہوتی ہے، تو فرشتوں نے فوراً استثناء کر دیا الا امرأتہ، سوائے لوط کی بیوی، اس کو ہم نجات نہیں دیں گے. قدرنا، ہم نے اس کے بارے میں اندازہ ٹھہرا لیا ہے، پہلے سے پلان کر لیا ہے. انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. یعنی جب لوط علیہ السلام کو عذاب سے نکالا جائے گا، بچایا جائے گا، تو ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی، وہ ان کے ساتھ نہیں بھاگ سکے گی. اور اس کی صورت جو روایات میں آتی ہے یہ بنی کہ لوط علیہ السلام نے حکم دیا تھا جب قوم پہ عذاب آئے گا تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. تو اور اسی وجہ سے لوط علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ پیچھے پیچھے ہوں، قوم کو آگے آگے رکھیں، تاکہ قوم لوط علیہ السلام کے خوف سے پیچھے نہ دیکھے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا اس کو بھی عذاب میں ہلاک کروں گا میں. اب اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ شاید یہ حکمت ہو کہ بھئی پیچھے دیکھنا اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں آ بھی رہا ہے کہ عذاب کے نہیں آ رہا. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ آدمی دیکھتا ہے کہ پیغمبر نے جو بات کہی ہے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کو اس پہ بھی غصہ کہ جب پیغمبر ایک بات کہہ رہے ہیں تو یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے، تو پیچھے مڑ کے دیکھنا یہ شک کی علامت ہے، اس لیے اللہ اس کو بھی عذاب میں ہلاک کر دے گا. تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو چونکہ ایمان نہیں لائی تھی تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ پتہ نہیں عذاب آ بھی رہے کہ نہیں آ رہا، تو ایک پتھر اس کے بھی آ کے لگا. اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھیں. اور دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ جہاں اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے تو وہاں ابدیت کا تقاضا یہ کہ جلد سے جلد بھاگو، پیچھے مڑ مڑ کے نہ دیکھو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، جب آپ قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں سے گزرتے تو اپنی سواری کو تیز کر لیتے، کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا ہے. تو ابدیت اور غلام ہونے کا اور اللہ کی عظمت اور خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس جگہ سے بھاگے جلدی سے ہم، کہ کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے. تو یہ بھی حکمت تھی. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین. لوط علیہ السلام کی بیوی کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ اس کی وجہ کہ وہ لوگوں کو لڑکوں سے بدفعلی میں لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتی تھی، مخبری کر دیا کرتی تھی جا کے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اس میں بھی ہمیں علمی اسباق ملتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ملتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے روزانہ علماء کہتے ہیں کہ 5 منٹ ہمیں نکال کے جہنم کا بھی مراقبہ کرنا چاہیے
اور جنت کا بھی مراقبہ کرنا چاہیے. دنیا ختم ہونے والی ہے، چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آخرت کی تیاری کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں داخل ہو جائیں. اور اللہ نے اس رکوع میں ہمیں بتا دیا کہ پرہیزگار لوگوں کو بسا اوقات دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی اجر ملا. کیسی نیک صالح اولادیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اور گناہگار لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب مل جاتا ہے بعض دفعہ، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو دنیا میں عذاب ملا. اور اس سے لڑکوں سے بدفعلی کتنا گندا اور پلید عمل ہے، اس کا بھی ہمیں اسی سے پتہ چلتا ہے.